بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسی ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطار میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اس ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا، تو بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا، اور آپ عاشق رسول ہیں تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ لکھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملتے تو پھر آپ کچھ کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطاری فرماتے تھے، اور اگر کبھی کچھ کھجور بھی نہ ہوتے تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں سے یا کسی ایسی چیزوں سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہیں ہوتی تھی، جیسے کہ پھل اور فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطار کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو کچھ کھجور سے یعنی چھہارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر کبھی کچھ کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کا نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ اگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو کھانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رہے ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا، آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی یعنی افطاری کی۔ ایسا اور اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امتوں پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکری کی سیری کھا رہے تھے۔ حضرت علی نے آپ کے ساتھ بھی تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ بقائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں،
اس لیے حضرت بلال واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے کہ اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے سے ہی نکال دی، تیری قسم نہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ اب دوستو، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ سے تمام فرما کرتے تھے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز یا کسی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے اور اس چیز کو آپ برا کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کو جس قسم کا کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تمام فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ اس کو تمام کھانوں سے خدا کے حالات کیے ہیں اس کو تمام فرما لیتے تھے۔ مگر یہ 10 چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، اس کو آپ بڑی ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھا۔ آپ چند کھجوروں سے افطار فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطار کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجور نہیں ملتی تو پھر آپ کچھ کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور اگر کچھ کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطار کرتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو عجوہ کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ انگور انسانی صحت کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے، ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ میں ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ دوستو، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالص تو نہیں پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔
نمبر 7 شہد۔ دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8 گوشت۔ دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ شوربے والے گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو اونٹ اور بکرا کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9 جو کی روٹی۔ دوستو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا بہت پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10 چاول۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں اور یہ یقین کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہو، تو آپ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔